نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے تو ایک صاحب آئے، بہت پریشان تھے، اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ مجھے میرا بیٹا نہیں دکھائی دے رہا، کافی دیر سے میں ڈھونڈ رہا ہوں لیکن مجھے اس کا پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے، آپ دعا کیجئے کہ مجھے میرا بیٹا مل جائے کہ وہ کہیں گم ہو گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ایک اور صحابی تشریف فرما تھے تو انہوں نے کہا اچھا وہ تمہارا بیٹا، تمہارے بیٹے کو تو میں نے فلاں جگہ پر بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ جیسے اس نے سنا کہ اس کا بیٹا فلاں جگہ پر ہے تو اس نے دوڑ لگا دی اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور صحابی سے فرمایا کہ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ صحابی گئے اور اس صحابی کو بلا کر لے آئے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم وہاں پہنچو تو اپنے بیٹے کو دیکھ کر بیٹا کہہ کے مت پکارنا، اسے اس کے نام سے پکارنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان بچوں میں کوئی ایسا بچہ بھی ہو جو یتیم ہو اور تمہارے اس لہجے میں جو تڑپ ہے، جو گداز ہے، جو ایک تکلیف کا ایک مرحلہ ہے، اس میں سے جو خوشی کا ایک پہلو ہے، وہ اس بچے کو وہ سنے اور اس کے بعد کہیں اس کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ وہ یتیم ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ خود یتیم تھے اور آپ نے متعدد مرتبہ فرمایا کہ میں خود یتیم ہوں اور میں یتیموں کے مسائل، ان کے دکھوں اور تکلیفوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں۔ بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا نہ ہوتے تو کائنات میں یتیموں کے دکھ اور درد کو سمجھنے والا کوئی نہ ہوتا۔ صحیح بات ہے۔ یتیم تو زبیر صاحب، قرآن یتیم کے حوالے سے بہت سے مقامات پر قرآن یتیم کا ذکر کرتا ہے، تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ یتیم کا جو کانسیپٹ ہے، یتیم کا جو تصور ہے، وہ کیا صرف یہی ہے کہ وہ بچہ جس کی ماں یا جس کے باپ دنیا میں زندہ نہ ہوں اور وہ ان کی شفقت اور ان کی محبت سے محروم ہوں؟ کیا صرف اتنا ہی کانسیپٹ ہے یتیم کا یا اس کے علاوہ بھی کوئی اس کا اور پہلو بھی ہے؟ قرآن کریم میں یتیم صرف اس کو نہیں کہتے کہ جس کے ماں باپ اس دنیا سے چلے جائیں۔ قرآن کریم یتیم اس انسان کو کہتا ہے کہ جس سے زندگی چھین لی جائے، جس سے زندگی چھین لی جائے، جس سے اس کی زندگی چھین لی جائے، وہ یتیم ہے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر جائیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کچھ والدین ایسے ہیں کہ جو اپنی اولاد کے ہونے کے باوجود بے اولاد ہیں، جی اور بالکل کتنی اولادیں ایسی ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کے ہوتے ہوئے یتیم ہیں۔ درست۔ تو اس مرض کے پیش نظر آپ کو پتہ چلے گا کہ سورہ نساء میں غالباً ایک جگہ پہ یتیم نساء کی بات آتی ہے، یتیم عورتوں کی بات کرتا ہے قرآن۔ تو ہمارے ہاں تو یتیمی کو جسٹ بچوں کی جو ایک کم عمری کے ساتھ جو ہے وہ منسلک کیا جاتا ہے، لیکن قرآن کریم میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو یتیم کہہ کے پکارا ہے۔ تو وہ عورتیں ہیں کہ جن کا اکنامیکل بیسس کے اوپر زندگی کا پہیہ جو ہے وہ چلتے چلتے رک گیا ہے، زندگی کا پہیہ جو ہے وہ چلتے چلتے رک گیا ہے۔ سورہ ماعون کے اندر جب آپ آئیں گے، قرآن کریم کے اندر پوری کچھ تو مقامات ایسے ہیں کہ جس میں آیات ہیں یتیم کے حوالے سے، پوری صورتیں ہیں۔ اب جب سورہ ماعون کے اندر آپ آئیں گے تو ابھی شمامہ بھی یہ بات کر رہی تھی ہمارے ساتھ، تو اس میں سورہ الماعون میں جب ہم آئیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ وہاں پہ جب لفظ آتا ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، تو ہمارے ہاں معون کا مطلب جو ہے وہ عام طور پہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ رعایتاً برتنے کی چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو نہیں دیتے تھے۔ اور ٹھیک ہے، یہ بات درست بھی ہے، کیونکہ جو ہے وہ عون اس بڑے تھال کو بھی کہتے ہیں کہ جس میں عرب جو ہیں وہ کھانا پیش کرتے ہیں، جس میں ایٹ اے ٹائم 10 لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کے کھانا کھا سکیں، اس بڑے تھال کو بھی جو ہے وہ عون کہتے ہیں۔ تو
وہ معاون کا مطلب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ برتن جو کھانے پینے کے برتن جو ہوتے ہیں بڑے، لیکن اس میں بھی جب آپ دیکھیں گے تو اس میں ایک بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ ایک تو پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک عرب صحرا، اور ہم تو بڑی آج گھنٹی میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، بالکل اور ایک عرب صحرا، اور اس صحرا کے اندر پانی کا تصور نہیں ہے، اور اس پانی کے تصور کو آپ ایک طرف رکھیں، پانی ہی نہیں ہے، تو وہاں پر معاون کا لفظ جب آپ دیکھیں گے تو معاون کا ایک ترجمہ ہوتا ہے فوارہ، فوارہ اسے کہتے ہیں معاون، فوارے کو۔ اچھا، اب یہ کیسا معاون ہے کہ قرآن جو ہے وہ وہ جو فرسٹ قوم جس سے وہ مخاطبت ہو رہی ہے وہاں پہ جہاں پہ پانی کا تصور نہیں ہے، لیکن ان بدوؤں کے پاس فوارے کا کانسیپٹ موجود ہے۔ یہ بڑی عجیب چیز ہے کہ وہاں پہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ معاون کسے کہتے ہیں، اور قرآن وہاں پہ جب ان سے یہ کہہ رہا ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ، تو اس ایک لفظ کے اندر یتیموں کے لیے کتنا بڑا راز چھپا ہوا ہے، اور اس پوری صورت کو قرآن نے لپیٹ کے اس ایک لفظ کے اندر آ کے ایسے سمویا ہے کہ یہ انسانی اختراع نہیں ہو سکتی، یقیناً یہ قرآن انسانی اختراع نہیں ہے۔ بالکل اس میں جب آپ دیکھیں گے معاون کے لفظ کو تو آپ کو پتہ چلے گا معاون کہتے ہیں وہ فوارہ۔ اب فوارہ کیا ہے کہ اس کے نیچے، فوارے کے نیچے پانی اکٹھا ہوا، مطلب تعامن اکٹھا ہوا۔ اب وہ جو تعامن ہے لوگوں کا، وہ تعامن جو ہے وہ معاونت کے ساتھ بلند ہوا۔ بالکل ٹھیک، ایک تعامن ہے جو معاونت کے ساتھ بلند ہوا، اور بلند ہو کے وہ دوبارہ شاور ہو گیا انہی لوگوں کے اوپر جہاں سے وہ تعاون حاصل ہوا تھا، جن لوگوں نے اسے اکٹھا کیا تھا۔ اب یہاں پہ آپ کو رزق کا ایک سرکل ملے گا کہ آپ نے ان یتیموں کو ٹیکل کیسے کرنا ہے، آپ نے کیسے ایک ایسا اجتماعی نظام بنانا ہے انسانوں کا کہ جس میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کوئی بھی ہو، ایز اے انسان آپ نے اس کو فوڈ پرووائڈ کرنا ہے، ضروریات زندگی آپ نے اسے مہیا کرنی ہے، اور وہ معاون کے قانون کے اوپر آپ وہ یمنعون المعاون کی جب قرآن کہتا ہے کہ یہ منع کر رہے ہیں اس معاونت سے، حالانکہ یہ معاون کا مادہ جو ہے وہ اور ہے، معاون کا مادہ جو ہے وہ معاون کا مادے پر نہیں ہے۔ یہ میں احتیاطاً بس آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات بتا رہا ہوں ٹھیک ہے، کہ معاون کے اوپر یمنعون المعاون میں جو سب سے بڑا راز ہے وہ یہ ہے، یتیم اس لیے یتیم رہ جاتا ہے کہ آپ کے معاشرے کے اندر یتیم کے ساتھ معاونت ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل جن معاشروں میں، جن ممالک میں، جن لوگوں میں معاونت قائم رہتی ہے، وہاں کا بچہ، وہاں کی عورتیں، وہاں کے بوڑھے یتیم نہیں ہوتے۔ تو وہ قرآن جب معاون کا، تو ان بدوؤں کے پاس یہ کانسیپٹ موجود تھا، اور تقریباً جب ہم لوگ گلجوف میں تھے تو وہاں پہ کتنے ہمارے جو قدیم علاقے تھے ان میں وہ بتاتے تھے کہ ہمارے خاص طور پہ دومت الجندل کا جو علاقہ ہے، پہلی مسجد جہاں پہ حضرت عمر بن خطاب کا قلعہ بھی جو ہے وہ موجود ہے، جہاں پہ پہلی مینار والی مسجد بنی ہے، تو میں تو خیر خود جا کے وہاں پہ وہ علاقے گھوما ہوں، تو بتایا یہ جاتا ہے کہ دوما کے اندر جو ہے قدیم جو بدو ہیں وہ یہ بتاتے تھے کہ وہاں پر بیت المعون ہوتا تھا، بیت المعون ہوتا تھا، اور وہ بیت المعون اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہاں پہ اس علاقے سے معاونت اکٹھی ہوتی تھی ان یتیموں کے لیے کہ جن کی زندگی جو ہے وہ رک گئی ہے۔ اچھا، یہ جو معاونت ہے یہ خصوصاً یتیموں کے لیے ہے؟ جی اس میں خصوصاً یتیموں کے لیے، خصوصاً وہ، کیونکہ وہ قرآن جب شروع کرتا ہے نا، رأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بڑی مزے کی بات ہے شمامہ، یہ آپ دیکھیے گا، مسکین کا جو لفظ ہے، میرے بھی ایگزیکٹ دماغ میں یہ آیا تھا کہ یتیم تو آپ نے بتا دی، معاون تو آپ نے بتا دیا، تو یہ مسکین کون ہے؟ ہمارے ہاں مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، جو بڑا فقیر ہوتا ہے، جو فقیر ہوتا ہے اسے ہم مسکین کہتے ہیں۔ حالانکہ آپ جانتی ہیں کہ قرآن کریم میں ایک میننگ کے لیے دو ورڈز موجود نہیں ہیں، اگر فقیر کا ورڈ آیا تو وہاں کنڈیشن اور ہے، اگر مسکین کا ورڈ آیا تو وہاں پر کنڈیشن اور ہے۔ تو یہاں پہ جب مسکین کی بات آئے گی تو قرآن میں جو مسکین ہے، سورہ الکہف میں وہ ایک واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ
اور حضرت خضر جو ہیں وہ کشتی والوں کے پاس گئے، تو وہاں پر وہ حضرت خضر ان کو بتاتے ہیں کہ میں نے کشتی اس لیے توڑی کہ وہاں کچھ مساکین ہیں کہ جو کام کرتے ہیں سمندر میں، مطلب کچھ مچھیرے ہیں مسکین۔ قرآن کے اندر اس انسان کو کہتے ہیں کہ جس کی آمدنی اتنی محدود ہو کہ وہ بامشکل گزارا کر رہا ہو۔ مطلب آج کل بھی آپ جب اپنے ماحول کے اندر دیکھیں گے تو قرآن مسکین ہر اس انسان کو کہتا ہے کہ جس کے اخراجات زیادہ ہیں اور آمدنی جو ہے وہ کم ہے، لیکن وہ گھر نہیں بیٹھا ہوا، کام کر رہا وہ کسی سے مانگ نہیں رہا، وہ کام کر رہا ہے، وہ محنت کر رہا ہے۔ اس سے قرآن اب تو یہاں پر آپ دیکھیں وَلَا يُحِبُّ وَلَا طَعَامِ الْمِسْكِينِ کہ یہ جو ہیں یہ نوالا نہیں ڈالتے، وہ مسکین کا جو اس نے جو کمایا ہوا نوالا ہے جو خود وہ اپنے کام کر کے وہ بھی اس سے چھین لیتے ہیں۔